بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ آدمی جواب دے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا جب کہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا؟ اور کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے اس کے ہاں پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص جواب دے گا، اے اللہ، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس عمل کو میرے ہاں محفوظ پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص جواب دے گا، اے میرے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے نہیں جانا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اپنے اس عمل کو آج میرے ہاں محفوظ پاتا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ مسلم کتاب الادب میں درج حدیث ہے۔ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی عیادت کے لیے آئے، اس سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہے، اس سے اس کے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی، اور دوسری احادیث میں بھی یہ ملتا ہے۔ یہ بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ متفق علیہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم مریض کی تیمارداری کریں، جنازے کے ساتھ جائیں، چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد کریں، مظلوم کی مدد اور نصرت کریں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں اور آپس میں سلام کو فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت کی نعمت سے نوازا ہے، مگر ایسا ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام عمر کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اللہ نے بیماری کے ذریعے سے تقریباً ہر شخص کی آزمائش رکھی ہے۔ کسی کو وہ اس کے ذریعے ذرا زیادہ آزماتا ہے اور کسی کو کم آزماتا ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں یہ بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی تلقین کرے، اور جیسے کسی نے کہا کہ آج اگر کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جاؤ گے تو کل کوئی تمہاری تیمارداری کے لیے نہیں آئے گا۔ یعنی رب تو اجر دے گا ہی دے گا اور آگے چل کے وہ اجر ملے گا۔ اس دنیا میں بھی ہم محتاج ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رویے رکھیں کہ کل ہمیں جب ضرورت پڑے تو ہمارے اس مجبوری کے وقت میں وہ لوگ ہمارے کام آ سکیں۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرما دیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے خرفہ میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جنت کے پھولوں کو سمیٹنا۔ یہ حدیث بھی مسلم کتاب الادب کے باب میں درج ہے۔ جنت کے پھول سمیٹنا تصور کریں تو بہت ہی پیاری اور سعادت کی بات ہے۔ جنت کے پھول اور پھر ان کو سمیٹ لینا، اور اتنا عرصہ اتنے سارے پھول سمیٹ لینا،
اسی بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بتایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم ڈاکٹرز جن کی ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ان کو صبح وارڈ میں راؤنڈ کرنا ہوتا ہے، اپنی پریکٹس کے لیے بھی مریضوں کا علاج کرنا، ان کا حال پوچھنا ہوتا ہے، نرسز ہیں ان کو بھی مریضوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر ہمیں یہ حدیث یاد رہے اور ہمیں اگر اس پر یقین ہو تو ہمارے رویے کتنے بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے لیے اجر کے کتنے دروازے کھول سکتے ہیں اور کتنا بڑا سامان ہے جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ مشقت تو ہمیں کرنی ہے، وہ ڈیوٹی ہے ہماری، ہمیں وہ کام کرنا ہے، ایک ایک مریض کے پاس جانا اور اس کا حال پوچھنا۔ لیکن اگر نیت یہ رکھ لی جائے کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کی یہ خدمت کر رہی ہوں، تو انسان کتنے بڑے اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ یا ویسے اس کے علاوہ بھی جہاں موقع ہو اس کا اہتمام کرنا اور جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا۔ اب عیادت کے لیے جائیں تو کیا کریں اور کیسے کریں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، اور متفق علیہ ہے یہ حدیث بھی، جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے کسی فرد کی تیمارداری کرتے تو مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا کرتے: اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، تو انسانوں کا رب ہے، اس بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا کر، تو شفا یاب کرنے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ دعائیں بھی بڑا حوصلہ دیتی ہیں، خود اپنی بیماری میں بھی، اور جب کوئی دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے عزیز اور اقارب جب کسی پریشانی بیماری کی وجہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت ان کے لیے یہ دعا کرنا ان کے لیے بھی حوصلے کا باعث بنتا ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی حوصلے کا باعث بنتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا ایک اجر بھی ہمارے لیے لکھا جاتا ہے۔ ایک اور تلقین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دی، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی دیہاتی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: لا بأس طہور انشاءاللہ، بیماری نہیں، اللہ کے حکم سے صحت یابی۔ اس دیہاتی نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ طہور، صحت یابی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھوں کو قبروں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسا ہی صحیح، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے صحت یاب ہونے کی دعا دیں۔ لا باس طہور انشاءاللہ کہنا مسنون ہے، مریض کے پاس نا امیدی اور حوصلہ شکنی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھی جو آداب ہمیں پتہ چلتے ہیں مریض کے پاس جانے کے، عیادت کے، کہ عیادت کے لیے جائیں تو ایسا نہیں کہ گھنٹوں ہم جا کے بیٹھے رہیں۔ مریض بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت دیر تک ایک ہی کروٹ پر یا ایک تکلف کے ساتھ لیٹے رہنا یا بیٹھے رہنا باعث اذیت ہوتا ہے۔ عیادت کرنے والے مہمانوں کی موجودگی میں جھجک کے بنا پر بعض اوقات وہ اپنی ضروری حاجات کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتا، یا اس کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اٹھنے کے لیے بھی جس طرح جو پوسچر اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے وہ اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن عیادت کرنے والے جب بیٹھتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیگر رشتہ دار یا دوست بھی وہاں اتفاقاً اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کئی پرانی نئی باتیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں
اس کا لحاظ کیے بغیر کہ مریض کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوگا کہ نہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تکلفاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا تم پریشان تو نہیں ہو رہے، اب مریض کیا کہے، وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ نہیں خیر ہے آپ تشریف رکھیں۔ ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عیادت کم سے کم وقت کے لیے ہو، مریض کی تسلی اور تشفی کے لیے ہو، اور بہت طویل دورانیے کی نہ ہو۔ مریض کی تسلی اور تشفی بھی ضروری ہوتی ہے، مگر اس کا ادب یہ بھی سکھا دیا گیا کہ وہ بہت لمبے دورانیے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے یا پوری فیملی یا اس کا کوئی ایسا انتظام یا اہتمام کیے بغیر چلے جاتے ہیں، وہ بچے شور مچاتے، روتے، چیزیں توڑتے، یہ وہ، اس سے بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ مریض کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ ہم وہ بوجھ بڑھانے کے لیے نہیں، گھٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ تیسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ خاطر مدارت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مریض کو دوائی کھلانا تو بھول جاتی ہے، اس کا ٹائم پہ بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، یا اس کو کھانا دینا ہے، یا اس کو باتھ روم لے کے جانا ہے، وہ تو ہو نہیں پاتا۔ جو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا مہمان، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کا لحاظ کیے بغیر وہ جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات 11 بجے تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں بھی آنے والا تو 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہی لگاتا ہے، لیکن جو مریض ہے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے گھر والے ہیں، وہ مریض کی بیماری سے جتنا تھکتے ہیں اس سے زیادہ اس بے وقت اور بہت طویل دورانیے کی عیادت سے بھی تھکتے ہیں۔ اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ عین کھانے کے وقت پہ جانا کہ وہ ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کریں، یا اس کی توقع رکھنا اور اس کو برا ماننا کہ ہمارے لیے چائے کا انتظام نہیں کیا گیا، اور ایک اس کا پریشر ہونا میزبان پر اور اس بیمار کے گھر والوں پر کہ ہم نے جب تک چائے نہیں پلائی، خاطر مدارت نہیں کی تو لوگ باتیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہمیں اپنے معاشرے کے مروج قدروں میں سے وہ قدر ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور سے رشتہ دار عیادت کے لیے آتے ہیں، اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ وہ واپس جا سکیں تو یہ اولیٰ ہے، بجائے اس کے کہ ان گھر والوں پر جو مریض کو بھی سنبھال رہے ہیں ان کے اوپر ایک بوجھ یا ایک فکر مندی یہ بھی ہو کہ مہمانوں کو سلانا کہاں ہے، ان کے بستر کون نکالے گا، اور ان کے ناشتے کا کیا ہوگا، اور ان کے کھانے کا کیا ہوگا۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم خود بھی بھگتتے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات یہ والی ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا کہ جو بات آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے، آپ کو بری لگتی ہے، آپ کو گراں گزری ہے، کم از کم آغاز ہم یہیں سے کر دیں کہ ہم وہ رویہ کسی دوسرے کے ساتھ روا نہیں رکھیں گے، ہم وہ کام کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہاں سے بھی ابتدا ہوگی تو بہت ساری وہ قدریں، بہت ساری وہ تعلیمات جو ہمارے لیے تھیں، ہمارے فائدے اور ہمارے سکون کے لیے تھیں، ان کو چھوڑ کر دین کی ان تعلیمات کو اور اپنی اس رہنمائی کو چھوڑ کر ہم نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی مشقت پیدا کرنے کا سامان کر رکھا ہے، ہم اس سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت بھی دے، اور اگر کبھی بیماری آئے تو اس بیماری میں حوصلے اور صبر کی توفیق بھی دے، اور کوئی اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مسنون طریقے سے کرنے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ دعائیں کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔